انسان اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، توجہ چاہوں گا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، مر گیا، پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ وہی انسان جو مصیبت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، میرے کریم نے اس کی مصیبت کو دور فرما دی اور اسے راحت نصیب ہو گئی، راحت نصیب ہو گئی، دکھ کے دن ختم ہو گئے، خوشی کے دن آئے۔ اب وہی بندہ جو مصیبت میں شور مچاتا تھا، جب راحت کی زندگی آئی تو اب راحت کی زندگی میں وہ منع کرنے والا بن گیا، اس کی پوزیشن بڑی عجیب بن گئی۔ اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے نام پر کچھ دینا ہو تو انکار کر رہا ہے۔ اب اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے انعام و اکرام کو ملنے کے بعد اللہ کو بھول گیا اور اپنے مصیبت کے دن کو فراموش کر گیا۔ آج دنیا میں یہ دو طبقے آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو آج سے کچھ سالوں پہلے غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مرض کے اندر گرفتار ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج اللہ نے انہیں نواز دیا، فقر و فاقے اور مصیبت کے دن ان کے رخصت ہو گئے۔ اس وقت وہ جزا اور فضا کرتے تھے، آستانوں پر حاضر بھی ہوتے تھے، بزرگوں سے استفادہ بھی کرتے تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے۔ مال آ گیا، اب کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے ہوں گے آپ زمانے میں بہت سارے ایسے ملے اور بہت زیادہ دور نہیں لے جاتا، تھوڑا سا قریب لا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غربت کے زمانے میں اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جا کر ان سے اکتساب فیض کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن جب باطل جماعتوں نے اور باطل عقیدوں نے دولت ان کے قدموں میں پھینک دی اور عقیدہ خرید لیا تو اب پوزیشن یہ کہ یہ اللہ والے کیا ہیں، یہ خود ہمارے معاذ اللہ ہم اگر پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کریں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم معاذ اللہ ان کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج، یہ عقیدہ بنا لیا۔ اور آج ہی کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، ہم کہتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج ہی کے اردو ٹائمز کے اندر پڑھو، لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے اندر سعودی وفد کو آنے سے روکا گیا۔ کیوں روکا بھائی آپ نے؟ کیا وجہ ہے روکنے کی؟ تو اب وہ جواب دے رہے ہیں، خود ہی دے رہے ہیں۔ آپ اخبار آج کا اٹھا کر دیکھ لیں پوری تفصیل۔ انہوں نے دیوبند کے دارالعلوم سے سوالات قائم کیے ہیں کہ تم بھی سعودی کی تعریف کر رہے ہو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار وہی سعودی حکومت ہے۔ یہ آج کے اس کے اندر بھی ہے، اور سلمان ندوی کے فیس بک کو آپ آن کریں اور اس میں جا کر دیکھیں، انہوں نے 15 سوال دارالعلوم دیوبند سے قائم کیے، منع کر دیا سعودی وفد کو۔ ندوۃ العلماء میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے، جو بات کل ہم کہہ رہے تھے آج دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرو ڈالر کے ذریعے اور سعودی ریال کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو خرید کر ان کے ایمان کو لٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک ہی آستانہ ایسا تھا جو نہ کل بکا تھا نہ جو آج بکا ہے، وہ تھا امام احمد رضا، جو قلم بھی نہیں بیچے تھے، جو قلم بھی نہیں بیچے تھے، زبان بھی نہیں بیچے تھے۔ آئے خریدار، لیکن یہی کہا بکے ہوئے کو تم کیا خریدو گے، میں تو بازار مصطفیٰ میں پہلے سے بک چکا ہوں، پہلے سے بک چکا ہوں۔ سن لو، یہ حقیقت اب اوپن ہو رہی ہے۔ سعودی کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو رہا ہے، وہابیت پوری دنیا کے اندر ننگی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا ان کے تماشے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے محسوس کر رہی ہے۔ ناسور ہے، یہ ناسور ہے۔ آپ ذرا سوچو،
وہ دروازے جن دروازوں کو نسبت کی مدینے کے تاجدار اور صحابہ سے، ان دروازوں کے ناموں تک کو مٹا دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوتے تو باب السلام سے داخل ہوتے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ باب السلام سے آدمی داخل ہوتا ہے تو کعبے کا دروازہ بالکل باب السلام کے سامنے ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر میں جانا ہو تو دروازے ہی سے تو جانا چاہیے۔ مصطفیٰ ادھر سے آتے تھے۔ آپ چلے جائیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور کسی دروازے پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھئے، جو کئی دروازوں پر چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے، کسی متوع سے پوچھئے، کسی شرطے سے پوچھئے حرم شریف پہنچ کر کے کہ باب السلام کہاں ہے؟ معافی لازم، ضروری نہیں ہے باب السلام، معافی معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھے باب ملک عبدالعزیز، کہا تال 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 آئیے، یہ ہے باب ملک عبدالعزیز۔ نادانوں، نبی کی نسبت کو مٹاتے ہو اور اپنے باپ دادا کی نسبت کو زندہ رکھتے ہو۔ اگر نسبت تمہارے نزدیک شرک و بدعت ہے تو عبدالعزیز کی نسبت کیوں تم نے دروازے پہ لگا رکھی ہے؟ میں نے آج سے 25 سال پہلے باب الہجرہ دیکھا تھا۔ میرے رب کا کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ کم و بیش 27 یا 28 سال سے سال میں کئی مرتبہ میرے رب کے گھر اس کے حبیب کے در پاک کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ باب الہجرہ میں نے دیکھا ہے، اس باب کا نام باب الہجرہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صدیق اکبر کے گھر جس دروازے سے سرکار نکلے تھے اس دروازے کا نام باب الہجرہ تھا، مٹا دیا اس دروازے کا نام، باب الہجرہ کی جگہ پر باب الفیض کر دیا۔ ہم سے کہتے ہو نشانی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں، تم کیوں لگاتے ہو سلفی، تم کیوں لکھتے ہو قاسمی، تم کیوں لکھتے ہو اصلاحی، کیوں لکھتے ہو تم؟ تمہاری نسبت دیکھو اور ہماری نسبت دیکھو، تم جس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اس کو دیکھو، اور ہم جس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کا کردار دیکھو۔ ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، لاؤ تمہاری جماعت میں غوث پاک جیسا کوئی ہو تو۔ اب عطا حضور مفتی اعظم ہند فیضان صاحب البرکت، سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب پیٹرول ختم ہو رہا ہے، تو میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک نشست میں کہا تھا جب یہ بھوکے ہو جائیں گے اور پھر ان کے حالات خراب ہوں گے تو آج جن زیارت کے مقامات کے اوپر پابندیاں لگائے ہیں اور وہاں جانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، کل یہی قانون پاس کریں گے کہ وہاں جانا چاہیے۔ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی تاریخی مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا، ان کو سنوارا جائے گا، وہاں گائیڈ رکھا جائے گا، وہاں جانے کے لیے راستے اچھے بنائے جائیں گے تاکہ اس کی تاریخ سے واقفیت ہو۔ کیا تم فری میں جانے دو گے؟ نہیں نہیں، تم اس کا پیسہ وصول کرو گے۔ تمہارا پیٹرول اب ختم ہو رہا ہے، عیاشی کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے تم یہ سب کچھ کرو گے، بیچو گے تم اور ٹکٹ وصول کرو گے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ہم آرڈینری عام دنوں کے اندر بامبے سے حج کے لیے، بامبے سے عمرہ کے لیے جائیں عام دنوں کے اندر، اور ایڈوانس میں ٹکٹ خریدے تو 18,000 19,000 20,000 25,000 ہوتا ہے نا، اور حج کے ٹائم پہ 50,000 کیوں ٹکٹ کا لگاتے ہو؟ کیا پیٹرول زیادہ لگتا ہے؟ کتنا لوٹو گے تم مسلمانوں کو، کتنا لوٹو گے تم مسلمانوں کو؟ حرم کی توسیع کے نام پر اپنے عیب پر اگر تم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب دنیا نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، دنیا نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں، تمہارا کوئی عیب چھپا نہیں رہے گا۔ اب ہوش کے ناخن دنیا لے رہی ہے اور دنیا دیکھ لے گی کہ بریلی کے اس مفتی نے، اس گدڑی نشین نے جو دعا سے 80 سال پہلے کی تھی، اس دعا کا رنگ اب لنگرائے گا۔ انہوں نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، یہ نجدی بلا نکلے گی اور دنیا دیکھے گی کہ
مدینے کے تاجدار کو اللہ، مدینے کے تاجدار کے شہر کو اللہ ان ظالموں سے پاک اور صاف فرمائے گا۔